بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات کی روشنی میں ہم اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے جو بنیادی اصول بیان کیے جا رہے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہماری زندگی اسلامی زندگی ہو اور ہماری شخصیت کی تعمیر اسلامی اصولوں پر ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بار بار ایمان اور عمل صالح کا ذکر ملتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری سنائی جاتی ہے کامیابی کی، جنت کی، اللہ کی رضا کی۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے۔ ایمان ہے تو یقیناً اعمال صالحات کا ظہور ہوگا۔ ایمان ہے تو عمل صالح ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو عمل صالح کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح دونوں کا ذکر بار بار قرآن مجید میں کیا گیا ہے، اور اعمال صالحہ میں سب سے پہلی جو عبادت ہے یا پہلا جو عمل صالح ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز کے بارے میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ قرآن مجید میں اقامت صلاۃ کا ذکر کیا گیا ہے بار بار۔ یہ بھی ایک تکرار کے ساتھ مضمون ہم کو قرآن مجید میں ملتا ہے، اقامت صلاۃ یا اقیم الصلاۃ۔ اس لیے بہت تفصیل سے یہ اقامت صلاۃ اور نماز کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی ضرورت، اس کی فضیلت، اس کا ثواب، اس کی عظمت، یہ ساری چیزوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ ہماری شخصیت کی تعمیر میں نماز کا رول بہت اہم ہوتا ہے۔ نماز جتنی کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان کا ازالہ کرتی ہے، اور جتنی صالحیت ہے اور جتنی نیکیاں دنیا میں پائی جاتی ہیں، معروفات ہیں، ان کو پروان چڑھاتی ہیں، زندگی میں ان کو استحکام عطا کرتی ہے۔ اس لیے اس پہلو پر ہمیں بہت تفصیل سے غور کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آج ہم نماز ہی سے متعلق کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ کامیاب ترین فلاح پانے والے اللہ کے مقرب بندے جو ہیں ان کی سب سے پہلی جو خوبی بیان کی گئی ہے، صفات کا ذکر ہو رہا ہے تو سب سے پہلے جو صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی نماز تو ادا کرتے ہی ہیں، وہ نماز ان کی خشوع والی ہوتی ہے اور اللہ سے بہت گہرا ربط اور تعلق والی نماز ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئیے اقامت صلاۃ سے متعلق جو بات مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں پہلی جلد، دیکھیے نماز کا جہاں ذکر آیا ہے پہلی ہی آیات میں
نماز کا ذکر ہے، اقامت صلاۃ کا ذکر ہے، تو اس پر انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقامت کے معنی کسی چیز کو کھڑے کرنے یا اس طرح سیدھے کرنے کے ہیں کہ اس میں کوئی ٹیڑھ باقی نہ رہ جائے۔ فرمایا ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن نے نماز کے لیے قائم کرنے کا لفظ استعمال کر کے ایک ہی ساتھ کئی حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پہلی چیز جس کی طرف یہ لفظ متوجہ کرتا ہے وہ نماز میں اخلاص ہے، یعنی نماز صرف اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے، کسی اور کو اس میں شریک نہ کیا جائے۔ دیکھیے اقامت صلاۃ میں یہ چیز شامل ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں بنیادی طور پر جو نماز سے متعلق ہیں یہ آ جائیں، تاکہ بات سمجھنے میں جو ہے آسانی ہو اور مضمون کھل کر ہمارے سامنے آ جائے۔ پھر اس کے اندر سیدھے کرنے کا جو مفہوم ہے اس کا تقاضا اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک یہ پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کے لیے نہ پڑھی جائے۔ دوسرے مقام پر یہ حقیقت واضح لفظوں میں بیان کر دی گئی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کی طرف اپنے رخ کو کرو ہر مسجد کے پاس اور اسی کو پکارو، اسی کے لیے اطاعت کو خاص کرتے ہوئے۔ یہاں پر دیکھیے اخلاص کا لفظ آیا ہے، مخلصین لہ الدین، دین کو خالص اسی کے لیے کرتے ہوئے پکارو۔ یہیں سے یہ بات بھی نکلی کہ نماز میں قبلہ رخ ہونا چاہیے، کیونکہ وہی توحید اور اخلاص کا مرکز ہے۔ اور کشف المحجوب میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ کا سینہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، اس لیے ہمارا رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفہ، میں کعبہ شریفہ کی طرف کامل یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہوں، تو میرا سینہ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ سینے کے اندر جو دل دھڑک رہا ہے وہ رب کعبہ کی طرف ہو، یعنی سینہ کعبے کی طرف اور سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ رب کعبہ کی طرف ہو۔ بہت اہم مضمون ہے یہ۔ دوسری چیز جس کی طرف یہ لفظ اشارہ کرتا ہے یعنی اقامت، وہ نماز کے اصل مقصود پر دل کو پوری طرح جمانا ہے۔ نماز کا اصل مقصود ذکر الہی، خشوع و خضوع ہے۔ اگر آدمی اس چیز سے غافل ہو کر نماز پڑھے تو یہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہوا۔ بہت اہم بات ہے یہ، بلکہ محض ایک بوجھ ہے جس کو اتارا جا رہا ہے۔ اس حقیقت کی طرف بھی قرآن نے بعض مقامات میں توجہ دلائی ہے۔ مثلاً سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم۔ اور دوسری جگہ فرمایا، جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مومنون کی، اللہ فرماتا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، ان مومنوں نے فلاح پائی ہے جو اپنی نمازیں خشوع اور خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ اب نماز کی ترتیب پر آپ غور کریں، اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، تو نماز کی جو ترتیب ہے از اول تا آخر، اس میں ذکر ہی ذکر ہے، اللہ کا تصور ہے، اللہ کی یاد ہے، ذہن میں، دل میں، حرکات و سکنات میں اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تکبیر تحریمہ پر آپ غور کریں، اس کے ذریعے سے نماز شروع ہو رہی ہے۔ اس کو تکبیر تحریمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اب یہ کہنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہو کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے
جو اعلان کیا تھا کہ میں کامل یکسوئی کے ساتھ فاطر سماوات والارض کی طرف متوجہ ہوں، میں نے اپنے رخ کو اس کی طرف کر لیا ہے، میں حنیف ہوں، فرما بردار ہوں، میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ کہنے کے بعد اللہ اکبر آپ کہتے ہیں۔ اب اللہ اکبر کہہ کے جب نماز شروع ہو گئی تو بہت ساری حلال چیزیں اب حرام ہو گئی ہیں، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا گیا۔ اب اس کے بعد بہت ساری چیزیں حرام ہو گئی، آپ چلنا پھرنا نہیں کر سکتے، کھانا پینا نہیں کر سکتے، کسی اور سے گفتگو نہیں کر سکتے، کوئی اور کام آپ نہیں کر سکتے، یہ سب کام جو ہے اب حرام ہو گئے ہیں۔ اب آپ صرف نماز پڑھیں گے، نماز ادا کریں گے، نماز کی پوری کیفیت کو آپ سامنے رکھیں۔ تو اللہ اکبر، اس میں سب سے پہلے جو نام ہے یا سب سے پہلے جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ یہ ہے۔ نماز شروع ہوئی ہے اللہ سے، آپ اندر جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، ثنا ہو، تسبیحات ہو، اللہ کے سامنے جھک جانا ہو، سجدے میں گر جانا ہو، یا تشہد ہو، یا درود شریف ہو، یا دعا ہو، جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں، جو تسبیحات ہیں، وہ جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں اس میں اللہ کا تصور ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی ذات کا جو ہے تصور ذہن میں تازہ ہے۔ یہ آپ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہیں، سر جھکا کر کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرو، تو اللہ ہی اللہ ہے۔ آپ دیکھیے اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز شروع کرتے ہیں، اور جب آپ نماز ختم کرتے ہیں، نماز کے درمیان جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس میں بھی اللہ کا تصور، اللہ کا ذکر ہے۔ جب آپ نماز ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو سب سے پہلے بھی اللہ، اور جب نماز آپ ختم کر رہے ہیں تو سب کے آخر میں بھی اللہ۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ یاد رکھنا ہے، اور اللہ کی یاد ذہن میں، دل میں رچ بس جائے، یہ تصور جو ہے نماز آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے۔ تو آپ اس پر غور کریں، یہ اقامت صلاۃ کا جز ہے، اسی لیے اقامت صلاۃ کا ذکر بار بار کیا گیا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، اگر کسی کمی بیشی کے اس طریقے کے مطابق ادا کی جائے جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 میں، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ تو اس طریقے پر اللہ کو یاد کرو جو طریقہ اس نے تم کو سکھایا ہے۔ اور وہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا ہے، وہ پورا جو ہے عملی نمونہ نے ہم کو بتایا۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نماز پڑھتا ہوا مجھے دیکھتے ہو۔ تو نماز میں جو کیفیات ہیں، جو حرکات و سکنات ہیں، وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے، اور اس کے مطابق ہم نماز کو ادا کرتے ہیں۔ پھر نماز کی صفوں کو ٹھیک کرنا یہ اقامت صلاۃ میں شامل ہے۔ ارکان نماز کو ٹھیک ادا کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ جو نماز کے ارکان ہیں ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، جیسے آپ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے اور قاعدہ ہے، یہ ہر رکن کو اس کا جو ضابطہ ہے، اس کا جو طریقہ ہے، اس کے مطابق ادا کرنا۔ نماز کی صفوں کا ٹھیک کرنا ہے، ارکان نماز کو ٹھیک ادا کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آیا کہ صفوں کو برابر کرنا بھی اقامت صلاۃ کا ایک جز ہے۔ اور چوتھی چیز اوقات نماز کی پوری پابندی ہے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الفجر، سورہ اسرا بنی اسرائیل آیت نمبر 78۔ نماز قائم کرو سورج کے زوال کے وقت سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک، اور صبح کے وقت کا قرآن پڑھنا۔ اسی چیز کو دوسرے مقامات میں نمازوں کی نگرانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں فرمایا حافظوا علی الصلوات۔ پھر پانچویں چیز جو سورۃ المعارج آیت نمبر 23 میں ہے،
اور دیکھیے جن مضامین پر ہم غور کر رہے ہیں، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات اور سورۃ المعارج کی یہ آیتیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 23 اور اس کے بعد والی آیتیں، اس میں بھی وہی دونوں جگہ تھوڑا سا لفظی فرق کے ساتھ مضامین وہی ہے کہ کامیاب ترین مومنین کی صفات کیا ہیں۔ سورۃ المعارج میں بھی اس کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ ہم علی صلاتہم دائمون، ہم علی صلاتہم دائمون، یہ نماز پر قائم رہنا ہے۔ اقامت صلاۃ میں یہ چیز شامل ہے، وہ اپنی نمازوں پر برابر قائم رہتے ہیں۔ اور چھٹی چیز جمعہ اور جماعت کا قیام و اہتمام ہے، خصوصیت کے ساتھ جب امت یا امام کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے تب تو واضح طور پہ جمعہ اور جماعت کا قیام اور اہتمام ہی پیش نظر ہوتا ہے۔ مثلاً ملاحظہ ہو، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ سورہ حج کی آیت نمبر یہ 41 ہے۔ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں جس میں انہوں نے اپنی ذریت کا مشن بتایا ہے، ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا، اے ہمارے رب، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اس کو بیان کیا گیا، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو اس بیتی کی زمین میں غیر ذی زرع میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ پھر صلاۃ کا لفظ اصل لغت میں کسی شے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہے۔ میں اکثر کہتے رہتا ہوں کہ قرآن مجید جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اگر آپ ان الفاظ پر غور کریں، اس کی لغوی تحقیق کریں تو معنویت میں، اس کی تفصیل میں بہت سارے مضامین چھپے رہتے ہیں۔ صلاۃ پر آپ غور کریں، اقامت پر آپ غور کریں تو یہ سارے مضامین آ گئے ہیں، اور صلاۃ پر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کسی شے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے صلاۃ کا لفظ آیا ہے۔ پھر یہیں سے یہ لفظ رکوع کے معنی میں ہے، پھر تعظیم، تضرع اور دعا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ استاد محترم مولانا حمید الدین فراہی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ لفظ عبادت کے معنی میں بہت قدیم ہے۔ کلدانی میں دعا، تضرع کے معنی میں، اور عبرانی میں رکوع اور نماز کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ ایک اصطلاح کی حیثیت سے استعمال ہوا ہے، جس کی وضاحت قرآن نے بھی کر دی ہے اور سنت نے بھی اس کی پوری وضاحت کر دی ہے۔ اس کے علاوہ قولی اور عملی تواتر نے اس کی شکل اور حیت اور اس کے اوقات بالکل محفوظ رکھے ہیں۔ اگر اس کے کسی جز میں کوئی اختلاف ہے تو وہ محض فروعی قسم کا ہے، جس سے اصل حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب اس پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بہت تفصیل سے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے بات کو بیان کیا ہے۔ ہم اس پر غور کریں گے تاکہ بات اور کھل کر ہمارے سامنے آ جائے، اور خشوع کا لفظ جو یہاں پر آیا ہے وہ بھی ہم پر واضح ہو جائے۔ دیکھیے، اسلام اور قرآن حکیم انسان کے سامنے جو اعلیٰ نصب العین پیش کرتا ہے، اس کے حصول کے لیے جد و جہد درکار ہے۔ اس کے لیے پختہ انسانی شخصیت ایک ناگزیر ضرورت کی حیثیت رکھتی ہے، اور ان پختہ شخصیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے جو پروگرام اور لاہ عمل قرآن مجید تجویز کرتا ہے، اس کا اول اور اس کا آخر الصلاۃ ہے۔ ہم نے قرآن مجید کے یہ دو مقامات بطور خاص سورہ مومنون اور سورہ معارج، وہاں انہی چیزوں پر زور دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے،
کفر اور شرک اور بندے کے درمیان نماز کا معاملہ حائل ہے، یعنی اسلام اور کفر کے مابین امتیاز نماز ہی سے قائم ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ کسی عمارت کی درمیانی اور اہم شے اس کا عمود ہوتی ہے جس پر چھت کھڑی ہے، جسے ہم ستون کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ پھر یہ کہ دین کی بلند ترین حقیقت کے بارے میں فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، صلاۃ مومنین کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے۔ تو گویا کہ ابتدا بھی اہم اور درمیانی عمود بھی اہم اور چوٹی بھی اہم، اور تمام مرحلوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز دین کی اہم ترین شے ہے۔ میں اسے یوں تعبیر کروں گا کہ اگر ہم انسان کی سیرت سازی کو ایک شہر سے پختہ شہر سے تشبیہ دیں تو اس کے گرد جو فصیل کھینچی ہوئی ہے وہ نماز ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس پہلو سے بھی اگر دیکھا جائے کہ نماز کو اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں قائم کر لے تو اس کی زندگی گویا ایک حصار میں آ جاتی ہے، ایک کھونڈے سے بن جاتی ہے، پھر اس کے سارے معمولات نماز کے حوالے سے طے ہوتے ہیں۔ نماز جو اوقات وہ طے کرتا ہے اپنے کاموں کے لیے، تو وہ نماز کے اوقات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی سرگرمیوں کو طے کرتا ہے۔ لہٰذا پوری انسانی زندگی کو نماز اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے۔ نماز اس کو اپنے شکنجے میں کس لینے والی شے ہے۔ پھر آئیے ہم یہ سمجھیں کہ صلاۃ پر قرآن مجید کا جو اصل لفظ ہے، نماز جو فارسی کا لفظ ہے، ان دونوں کے مفاہیم میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ ابھی ہماری مجبوری ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں اسلام جب پہنچا تو فارسی زبان کے ذریعے سے پہنچا ہے، لہذا اکثر اصطلاحات ہیں قرآنیہ کا ترجمہ جو اردو میں مستعمل ہے وہ فارسی الاصل ہے۔ فارسی زبان میں ان الفاظ کا ایک اپنا مفہوم پہلے سے تھا، وہ مفہوم کہیں غیر شعوری طور پر ان اصطلاحات کے اصل مفہوم میں شامل نہیں ہو جانا چاہیے جو قرآن کریم اور ہمارے دین سے مراد ہے۔ عربی زبان میں صاد، لام، یا کا مادہ جیسے یہ لفظ صلاۃ بنا ہے اپنے اندر دو بنیادی مفہوم رکھتا ہے۔ اول اقدام الی الشیء، کسی کی طرف بڑھنا، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا۔ گویا کہ صلاۃ اللہ کی طرف بڑھنے اور متوجہ ہونے کا نام ہے۔ صلاۃ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا نام ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ مکالمہ اور مخاطبہ الہی سے مشرف کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا یہ حقیقی ایمان کے لیے بمنزلہ معراج ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ یہی لفظ صلاۃ دعا کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی سے دعا کرتا ہے تو اس کی طرف ہمتاً متوجہ ہوتا ہے۔ یہی لفظ عنایت، شفقت کے مفہوم میں بھی آتا ہے، جیسے سورۃ الاحزاب میں وارد ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ صلاۃ بھیجتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے فرشتے بھی۔ اسی صورت میں آیا ہے هو الذی یصلی علیکم و ملائکہ، اے اہل ایمان اپنے نصیب پر فخر کرو کہ وہ اللہ تم پر صلاۃ بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کا مفہوم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے، شفقت ہے، رحمت ہے، توجہ ہے، اور فرشتوں کی طرف منسوب ہو کر اس کا مفہوم ہو جائے گا کہ ان کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین صادقین کے لیے اللہ کی شفقت، عنایت، رحمت، توجہ کے لیے اس کے حضور میں دعا ہے۔ تو یہ سب باتیں اس لفظ صلاۃ کے پہلے بنیادی مفہوم میں شامل ہے۔ آپ میں سے اکثر کو معلوم ہوگا کہ صلاۃ کے آغاز کے لیے حدیث میں سورۃ الانعام 79 کے یہ الفاظ مبارکہ بھی آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنی توجہ کو مرتکز کر لیا اس ذات کی طرف، اس ہستی کی جانب جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہر شے سے اپنی توجہ کو ہٹا کر یکسو ہو کر اسی اللہ تعالیٰ کی جناب میں متوجہ ہو رہا ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ صلاۃ کا نقطۂ آغاز ہے۔
صلاۃ کا جو مفہوم ہے اس کے اعتبار سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ صلاۃ یا نماز کا مقصد ذکر الہی بنتا ہے۔ صلاۃ میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ عز و جل آپ کو یاد آتا ہے۔ اسی لیے سورہ طٰہٰ میں جیسا میں نے حوالہ دیا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، صلاۃ کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ اس لفظ کا دوسرا بنیادی مفہوم ہے آگ سے حرارت حاصل کرنا اور تاپنا۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو جو لفظ وہاں بیان کیا گیا ہے وہاں بھی صلاۃ کا لفظ آیا ہے کہ لعلکم تصطلون، تو حرارت حاصل کرنا تاپنا ہے۔ اس کے حوالے سے حقیقت صلاۃ کا یہ پہلو سامنے آتا ہے کہ انسان کی روح میں اگر ذوف اور لال پیدا ہو گیا ہو، اس پر افسردگی طاری ہو گئی ہو، تو اس میں حرارت اور تازگی پیدا کرنے کا ذریعہ صلاۃ ہے۔ جذبات ایمان کے متعلق اگر محسوس ہو کہ ان پر کچھ ٹھنڈ طاری ہے، اوس پڑ گئی ہے، تو ان جذبات کے اندر از سر نو ایک حرارت ایمانی کا پیدا کرنا صلاۃ کا مقصد ہے۔ ان دونوں بنیادی مفاہیم اور ان کے ذیلی مفاہیم کو ذہن میں رکھیے تو صلاۃ کا جو اصل مطلوب اور مقصود ہے، اس کی جو اصل حکمت اور اصل غرض و غایت ہے وہ سامنے آ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے توجہ دلائی ہے کہ اگر یہ باطنی کیفیات موجود نہ ہوں تو پھر نماز محض ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے۔ اس میں رکوع سجود تو ہوتا ہے لیکن توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہی نہیں۔ وہ ایک جسمانی مشقت تو اس کا جو اصل حاصل ہے اس تک انسان کی رسائی نہیں ہے۔ علامہ کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اور ایک جگہ کہا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدح تصورات۔ توجہ انابت اللہ کے بغیر فرض عبادات محض رسومات بن کر رہ جاتی ہیں، تو توجہ اللہ انتہائی ضروری ہے۔ ان کی ادائی کی حیثیت رسم پرستی کی رہ جاتی ہے اور جو اصل حقائق و مقاصد ہیں وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اگر توجہ اور انابت اللہ نہ ہو۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کیفیت میں بھی یہ نماز فائدے سے بالکل خالی نہیں ہے۔ ایک شخص نے اگر اپنا وقت صرف کیا ہے، وہ اپنے کاروبار مشغولیات سے نکلا ہے، اس نے وضو کیا ہے، پھر نیت باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، تو اس نے جو جسمانی مشقت جھیلی ہے آخر اس کا اجر و ثواب تو ملنا چاہیے۔ یہی وقت وہ کاروبار میں لگاتا یا زندگی کی کسی اور مصروفیت اور مشغولیت میں صرف کرتا تو اس سے وہ حاصل کرتا۔ لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ اس کا کوئی اجر و ثواب نہ ہو، اجر و ثواب تو ملے گا۔ فرض کی ادائی فی نفسی ہی بہت بڑی بات ہے کہ اس نے اللہ کے ایک حکم پر عمل کیا ہے، امتثال امر بجا لایا ہے، لیکن نماز کے جو اصل مقاصد ہیں وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوں گے جب تک وہ توجہ، انابت، خشوع، خضوع اور وہ حضور قلب کی کیفیت نہ ہو جو مطلوب ہے۔ علامہ نے اس سے متعلق جذبات سے مغلوب ہو کر کہا ہے تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ اس صلاۃ کا ایک ظاہری نظام ہے، اس کے معنی اس کے معین حیات ہیں، حرکات و سکنات ہیں، اس میں تکبیر تحریمہ ہے، ہاتھوں کا اٹھانا ہے، اس میں قیام ہے، اس میں رکوع ہے، قومہ ہے، سجدہ ہے، جلسہ ہے، دوسرا سجدہ ہے، اس طرح ایک رکعت کی تکمیل ہوئی ہے، اس کے مقررہ اوقات ہیں۔ قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ پورا صلاۃ کا نظام ظاہری ہے۔ اس کے بارے میں اول تو یہ اصل اصول ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ سارے کا سارا منقول ہے، معصور ہے، مسنون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کی اصل بنیاد میرا آپ کا یا کسی
اور کا اجتہاد نہیں ہے۔ شخصی اجتہاد پر معاملہ لے آئیں گے تو سب کی نماز علیحدہ علیحدہ ہو جائے گی، یکسانی اور ایک رنگی نہیں رہے گی۔ لہذا حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صلاۃ ایسے ادا کرو، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں۔ اس صلاۃ کے ظاہری نظام کے بارے میں یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس میں ہمیں عجیب حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اسلامی معاشرے میں اجتماعی سطح پر تطہیر اور تنظیم کا ایک نہایت اعلیٰ نظام قائم کیا گیا۔ اجتماعی طور پر نماز ادا ہو رہی ہے، ہر روز ایک ہی وقت میں دن میں 5 مرتبہ مسلمان مساجد میں جمع ہو رہے ہیں۔ اجتماعی ماحول اس کے لیے جزو لازم بن گیا ہے۔ پھر اس میں تنظیم کا معاملہ مستقل طور پر ہو رہا ہے، محلہ وار تنظیم، جمعے کے دن اس سے بھی بڑی تنظیم، عیدین کے موقع پر بڑے بڑے شہروں میں تنظیم، حج کے موقع پر پورے کرۂ ارض سے وہ لوگ جوق در جوق جمع ہو رہے ہیں جو توحید کے ماننے والے ہیں اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس طرح مسلمانان عالم کا عالمی اجتماع اور عالمی تنظیم کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ اس نظام صلاۃ میں اجتماعی تطہیر اور تنظیم بھی پیش نظر ہے۔ پھر صلاۃ کے معنی یہ بات جان لیجئے کہ اس میں اہم ترین جز محافظت اور دائم رہنا ہے۔ اس نظام کو مستقل قائم اور دائم رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ جب چاہا نماز ادا کر لی، جب چاہا گول کر دی، جب چاہا نماز پڑھ لی، اوقات کی پابندی نہیں کی گئی یا بلا کسی عذر اور مجبوری کے گھر میں ادا کر لی، مسجد میں حاضر نہیں ہوئے، تو یہ طرز عمل اقامت صلاۃ کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اس طرح اس کی اجتماعی مصلحتیں، حکمتیں بالکل ضائع ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس کے لیے محافظت اور مداومت لازمی ہیں۔ میں نے یہ دونوں الفاظ اسی سبق کے لیے سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج میں صلاۃ کے لیے جو آخری بات آئی ہے اس کو لیا ہوں، وہ محافظت ہے۔ سورۃ المومنون میں فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اگلی آیات میں یہ مضمون ہے، اور سورۃ المعارج میں فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یعنی وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں، اس کے تمام قواعد، ضوابط اور اس کے تمام آداب کی پابندی ملحوظ رکھتے ہیں۔ اور سورہ معارج میں فرمایا والذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں دائم مداومت یعنی ہمیشگی اور پابندی کرتے ہیں۔ لہٰذا صلاۃ کے نظام ظاہری کے ساتھ اقامت، محافظت، مداومت، ان تینوں الفاظ کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے۔ اب اس سے متعلق روح باطنی کا بھی ایک مضمون ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ صلاۃ کی ایک روح باطنی ہے۔ اس کے لیے لفظ خشوع آیا ہے۔ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہی بات کہی گئی ہے۔ خشوع سے اصلاً انسان کی معنوی شخصیت کا اپنے رب کے حضور میں جھک جانا، ظاہری طور پر تو یہ جسم جھک ہی رہا ہے۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں اس انداز سے جس میں جھکاؤ ہوتا ہے، سینہ تان کر کھڑے نہیں ہوتے، پھر رکوع کرتے ہیں مزید جھکاؤ ہو گیا ہے، پھر جب سجدے میں گئے تو جھکاؤ کی انتہا ہو گئی۔ لیکن اگر صرف ظاہری طور پر جسم جھک رہا ہو لیکن وہ معنوی شخصیت، وہ اندر کا انسان اگر اس کی گردن اکڑی ہوئی ہو، وہ اللہ کے سامنے معنوی طور پر سر نگو نہ ہو رہا ہو، انسان کا نفس امارہ سرکشی اور تمرد پر تلا ہوا ہو، وہ اللہ کے سامنے نہ جھک رہا ہو، تو ظاہری نماز تو ادا ہو گئی لیکن جو حقیقی نماز ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے اس سبق میں خشوع کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ خشوع اور خضوع اور حضور قلب اور باطنی کیفیات ہیں جو مطلوب ہیں۔ اقامت، محافظت، مداومت، یہ وہ چیزیں ہیں جو نظام صلاۃ کے ظاہر کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس ظاہر کے ساتھ اسلامی معاشرے کی اجتماعی مصلحتیں وابستہ ہیں اور باطنی کیفیات کے ساتھ ایک بندہ ہے مومن کی اپنی ذات، اپنی سیرت، اپنا کردار، اس کی تعمیر اور اس کی بلندی کا مسئلہ اس سے متعلق وابستہ ہے۔ ان دونوں کے امتزاج سے نماز سے وہ اصل روح اور حقیقی برکات ظاہر ہوتی ہیں جس کا ذکر سورہ عنکبوت آیت نمبر 45
میں کہا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور اللہ کی یاد ہی سب سے بڑی اعلیٰ اور عرفہ بات ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہوگا تو صلاۃ کی ادائیگی کے باوجود معاشرہ ان برکات سے محروم ہوگا۔ پھر ایک اور ہے ایمان کا تقاضا، صلاۃ کی پابندی۔ ایک بات اور جان لیجئے کہ نمازوں میں ایک تو فرض نمازیں ہیں، بقیہ نوافل ہیں، سنن ہیں۔ فرض نمازیں تو لازم ہیں، ان کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے، البتہ ان کی ادائی کے لیے خود شریعت ہی نے چند رعایتیں رکھی ہیں۔ مثلا کوئی عذر ہے تو آپ مسجد میں نہ جائیں، نماز گھر میں ادا کریں۔ فرض کیجئے آپ بیمار ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، اس سے بھی زیادہ معذور ہیں تو لیٹ کر پڑھ لیں، جس میں قیام، رکوع، خضوع، سجدہ، جلسہ قاعدے کے لیے اشارات کا کافی ہیں۔ ایسی رعایتیں خود شریعت نے فراہم کر دی ہیں، لیکن جہاں تک فرض نماز کا قصداً ضائع کر دینا ہے تو اس کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ گویا حقیقی اور قلبی ایمان کا ضائع کر دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے سورۃ المعارج میں دیکھا، اس مقام پہ فرمایا المصلین لایا گیا ہے، جس مقام پر سورۃ المومنون میں المومنون کا لفظ آیا ہے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہاں سورۃ المعارج میں فرما الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ بہرحال اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ تعمیر سیرت انسانی کے قرآنی منصوبے کا مرکز اور محور، اس کا نقطۂ آغاز اور اس کی آخری منزل، یہ سب صلاۃ پر مبنی ہے۔ انسان کی سیرت اور کردار کی تعمیر کے ضمن میں جو اساسی منصوبہ قرآن حکیم ہمیں دیتا ہے، اس کے جزو اول کے بارے میں اس لاہ عمل کا اہم ترین جز ہے۔ ہم نے سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج کی آیات میں دیکھا کہ دونوں جگہ کامل مطابقت ہے، کہ دونوں مقامات پر اول بھی صلاۃ کا ذکر آیا ہے، اختتام بھی صلاۃ پر ہوا ہے۔ پھر یہ کہ دونوں مقامات پر صلاۃ کی محافظت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ سورۃ المومنون میں خشوع اور خضوع کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، سورۃ المعارج میں اس کو قائم رکھنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ان تمام چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو اس سے اقامت صلاۃ کی اصطلاح وجود میں آتی ہے۔ چنانچہ ہم بعد کی صورتوں میں قرآن حکیم میں اسی اصطلاح کو دیکھتے ہیں، اقیم الصلاۃ والذین یقیمون الصلاۃ۔ اس منصوبے کے دوسرے اور تیسرے اجزاء جیسے اعراض عن اللغو اور زکوٰۃ کے ضمن میں ہمیں دو باتیں نظر آتی ہیں۔ اس کا تفصیلی مطالعہ ہم اگلے دروس میں کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو مضامین بیان کیے جا رہے ہیں اس کو پوری طرح ذہن نشین کرنے، سمجھنے، اس کو اخذ کرنے اور اس کے مطابق اپنی شخصیت کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے اخلاص کے ساتھ اقامت صلاۃ اور ایتائے زکوٰۃ کے جو مضامین قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اس کو سمجھنے، اس کو عملی جامہ پہنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے کی بات کہی گئی ہے، نماز پہ قائم رہنے کی بات کہی گئی ہے، اس کو پوری یکسوئی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ رب کائنات کے سامنے پوری طرح سے جھک جانے کا جو تصور اقامت صلاۃ اور خشوع اور خضوع کے مضمون میں بیان کیا گیا ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔